نظر کیوں لگایا ہے پھر؟ آپ کیسے صادق اور امین ہو؟ آپ نہ صادق ہو، نہ آپ امین ہو، آپ ایک بہروپیہ ہو، آپ ایک دھوکے باز ہو جو قرآن کو، جو سنت کو، جو مذہب کو اپنی سیاست میں نہایت ڈھٹائی کے ساتھ استعمال کر رہا ہے۔ عمران نیازی صاحب، پاکستان کے نوجوان آپ کی طرح نالائق اور ناسمجھ نہیں ہیں۔ پاکستان کے نوجوان آپ کی جھوٹی تقریروں کا فریب دیکھ چکے ہیں۔ آج آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد اس لیے نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ایک طرف سارے کافر کٹھے ہو گئے ہیں اور ایک اکیلا مسلمان عمران نیازی ہے۔ آج آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد اس لیے اس کا آپ کو سامنا ہے کہ آپ نے اس بھولی بھالی قوم سے جھوٹے وعدے کیے تھے۔ عمران نیازی صاحب، آپ نے اگر امر بالمعروف کا حساب مانگنا ہے قوم سے یا اس کی دعوت دینی ہے تو پہلے 1 کروڑ نوکریوں کا جواب دیں، پہلے 50 لاکھ گھروں کا جواب دیں۔ امر بالمعروف یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگوں پہ بہتان لگائیں، جھوٹے الزامات لگائیں۔ غیبت بھی مردہ بھائی کے گوشت کھانے جیسا ہے، اور بہتان غیبت سے کئی درجے اوپر ہے۔ میں آپ کو 20 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ تقریریں کرنے کی بجائے آؤ میڈیا کے سامنے، میں آپ کو پھر چیلنج کرتا ہوں۔ تمہارے نمبر 1 وزیر نے جو بہت چڑھ چڑھ کے بولتا ہے، 2 سال پہلے مجھ پہ 70 ارب کمیشن لینے کا ملتان سکر موٹر وے پہ الزام لگایا تھا۔ میں 2 سال سے انتظار کر رہا ہوں کہ اس کی جی آئی ٹی کدھر گئی جس نے تحقیق کرنی تھی۔ سی پیک کے اس منصوبے کے اندر اگر 70 ارب روپے کا کمیشن چین نے مجھے دیا ہے تو کیا چین کے صدر سے آپ نے آج تک شکایت کی ہے؟ صرف جھوٹے الزام لگا کے آپ کردار کشی کرتے ہو۔ اور میں آپ کو عمران نیازی، جتنے مرضی تم درس دے لو، تم نسیم حجازی کے ناول کے ہیرو بن جاؤ، لیکن جو جھوٹ تم نے بولا ہے، جو تم نے بہتان ہم پہ لگائے ہیں، جو ہماری کردار کشی کی ہے، جو ہم نے جیلوں کے اندر جھوٹے مقدمات میں راتیں کاٹی ہیں، ان ایک ایک رات کا اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے گا۔ تمہیں ایک ایک منٹ کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ نہ سمجھو کہ تم کسی ضمیر فروشی کے خلاف چیمپئن بن گئے ہو۔ مجھے بتاؤ عمران نیازی، جب تم پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کے ایم پی ایس کو پی ٹی آئی کے پٹے ڈال رہے تھے، ابھی 2-3 ہفتے پہلے لاہور میں 6 مسلم لیگ نون سے منحرف ایم پی ایس کو بلا کر فنڈز دے رہے تھے، وہ کون سی ضمیر کی آواز تھی؟ وہ کون سا ضمیر فروشی کے خلاف جہاد تھا؟ تم اگر مسلم لیگ نون کے ایم پی ایس کو اپوزیشن سے حکومت میں لے جا کر فنڈز اور رشوت دے کے ان کی وفاداریاں تبدیل کراؤ تو وہ حلال سیاست ہے۔ اور اگر تمہاری اپنی جماعت کے، تمہارے اپنے ایم این ایز تمہارے حکومت میں رویے سے، تمہاری پالیسیوں سے تنگ آ کر اپوزیشن کے ساتھ آئیں جو کہ تمہاری انتقامی کاروائی کے نشانے پر ہے، تمہاری بندوق کے نشانے پر ہے، تو وہ ضمیر فروشی ہے۔ سبحان اللہ! جب دل کیا جس کی جیسی چاہی تعریف نکال دی۔ سوری مسٹر عمران خان، آپ کے دھوکے کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اٹس اباؤٹ فیوچر آف پاکستان۔ پاکستان ایک انا پرست، خود پرست، ضدی، دھوکے باز شخص کی سیاست کا یرغمال نہیں بن سکتا۔ اور تم عمران نیازی پاکستانی قوم میں نفرت پھیلا کر، نوجوانوں کے اخلاق تباہ کر کے، جو زبان تم استعمال کرتے ہو، یقین کرو کہ جو سڑک اور گلی کے بدماش ہیں وہ بھی ایسی زبان استعمال نہیں کرتے۔ پاکستان کے وزیر اعظم کو تو شرافت، متانت اور
ڈیسنسی کی علامت ہونی چاہیے. لیکن تم پاکستانی سیاست کو گالی گلوچ میں، تضحیک میں جس سطح پہ لے کے جا رہے ہو، اس میں پاکستان کی سیاست ہی نہیں، پاکستان کے معاشرے کی بھی تباہی ہے. یو آر اے رانگ رول ماڈل فار دا یوتھ آف پاکستان. مجھے 20 والدین نے کہا ہے کہ ٹی وی کو کہیں عمران خان کی تقریریں نہ دکھایا کرے. ہم اپنے بچوں کو نہیں چاہتے کہ وہ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم کتنا چرب زبان ہے اور کتنی گری ہوئی گفتگو کرتا ہے. ہمارے بچوں کے اخلاق خراب ہو رہے ہیں. عمران خان، یو آر اے بیڈ ایگزامپل. یو آر اے بیڈ انفلوئنس فار آر ینگ جنریشن، جن کو ہم نے ڈیسنسی سکھانی ہے، جن کو ہم نے اس ملک کے بارے میں آپس میں ہم آہنگی کے لیے درس دینا ہے. تم نفرت کے بیج بو رہے ہو، پولرائزیشن کر رہے ہو، اور جھوٹی انا کے لیے قوم کے اندر مذہب کا کارڈ استعمال کر کے انتہا پسندی کو فروغ دے رہے ہو. ہم نے مذہب کے نام پہ بہت انتہا پسندی دیکھ لی ہے. خدا را اس قوم پہ رحم کرو. اب اس قوم کو جوڑنے کا وقت ہے. اس قوم کو آپس میں متحد اور یکجہتی کرنے کا وقت ہے. اگر تمہارے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے تو پھر آؤ قومی اسمبلی کے اندر سامنا کرو، 172 اراکین پیدا کرو، اور اگر نہیں ہے تو پھر استعفیٰ دو اور گھر جاؤ. اور اگر اتنا بھی ظرف نہیں ہے تو پھر انتظار کرو. تحریک عدم اعتماد تمہیں پاکستان کا پہلا ڈسمس پرائم منسٹر انشاءاللہ بنانے جا رہی ہے.